سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس ہے، وہ جانتا ہے کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اتنا قریب پاؤ گے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی تو بنا تھا، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں تمہیں ملی ہیں یہ بس بہانہ بنتی ہیں تمہیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کیا کھویا تھا۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ زندگی میں ہر غلطی کر لینا، لیکن کسی اور کی محبت میں ہارے ہوئے مرد سے محبت نہیں کرنا، اس میں صرف اذیت ملتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، سادہ لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا۔ کتنے دلکش لگتے ہیں دور سے پہاڑ، مگر ان کا سفر اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب پہاڑوں پر آپ کا ایک گھر ہوگا جو کہ آخری خواہش تھی، پھر کس چیز کی خواہش کرو گے؟ رونے کو کندھے میسر آ ہی جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم ان کے ساتھ لگ کر رونا نہیں چاہتے، کیونکہ سب لوگ آخر میں جھوٹی تسلی دیتے ہیں، فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اس ایک کندھے کے انتظار میں ہوتے ہیں جو آخر میں کہے یہاں کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، چلو یہاں سے دور چلتے ہیں۔ دنیا کا کوئی تعلق یا رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے، اس لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کرے یا پھر اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں۔ ذہنی سکون پر سمجھوتا بالکل بھی نہیں۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے مالک، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتا کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل بھی گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے،
نہیں وقت کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا ہے۔ وقت کبھی مرہم نہیں ہوتا، یہ قدرت ہوتی ہے کہ کیسے تمہارے دل کو راضی کر لیتا ہے ان حالات میں بھی جو تمہارے مخالف ہوتے ہیں۔ اور اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر محبت کی، ہر تعلق کی، ہر رشتے کی، ہر انسان کی۔ پھر پتہ ہے کیا بچتا ہے؟ بس وہی رب کی ذات جس کی نہ محبت کم ہوتی ہے، نہ وہ آپ سے کبھی منہ موڑتا ہے۔ وہ ایک ہی تو ہے، ہاں وہ بس میرا اللہ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہ کو اپنا لیتے ہو، پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ کبھی بھی دعا مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ کو تمہاری کون سی دعا پسند آ جائے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون امیز ترجیح اللہ ہے۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور با وفا صرف اللہ ہے۔ اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکالا۔ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے آخر یہ کب تک بے بسی میرا نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس ہے، وہ جانتا ہے کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اتنا قریب پاؤ گے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔